السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خیر مما یجمعون۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 74 ہے، جس میں آیات نمبر 154 سے 157 کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی۔ بات مسلسل غزوہ احد کی چل رہی ہے۔ غزوہ احد کے ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کا فتح پانا، پھر اللہ کے نبی کے ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں پر دوبارہ اللہ کی ناراضگی نازل ہو جانا، اس ناراضگی کے عالم میں کئی شہادتیں ہوئیں، کئی لوگ زخمی ہوئے۔ اس وقت کے منظر کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جب یہ بالکل پریشانی میں آ گئے تب اللہ نے انہیں دوبارہ طاقت دی تھی۔ ارشاد فرمایا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا، پھر اللہ رب العالمین نے اس غم کے بعد تمہیں ایک امن والی اونگ دی۔ ایک تو ہوتی ہے نیند اور ایک ہوتی ہے اونگ، ہلکی سی نیند، وہ عطا کی۔ یغشی طائفۃ منکم، جس نے تمہاری ایک جماعت کو گھیر لیا، یعنی صحابہ کرام کی ایک جماعت پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی اونگ نازل کی جس سے ان کے دلوں کو سکون آ گیا، لڑنے کی دوبارہ طاقت آ گئی، قوت آ گئی۔ لیکن ان کے مقابلے میں ایک جماعت ایسی تھی، یعنی منافقین کی جماعت ایسی تھی، قد اہمتہم، جس میں منافقین یا وہ صحابہ کرام جن سے غلطی ہو گئی اور وہ مال غنیمت کو لے کر نیچے آ گئے، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، یعنی یہاں پر اصل مراد منافقین کہ صحابہ کرام غلطی ہوئی، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، لیکن ان کے مقابلے میں وہ منافقین جو کہا کرتے تھے اچھا ہوا ہم لڑنے کے لیے نہیں گئے، جیسا میں نے آپ کو بتایا 300 منافق بھاگ گئے تھے، تو وہ کہتے تھے اچھا ہوا ہم نہیں گئے، لڑنے سے بچ گئے، مرنے سے بچ گئے، شہادت سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت ایسی تھی جن کے لیے ان کا بدن بہت قیمتی تھا، ان کی جان بہت قیمتی تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جاہلیت والے گمان کر رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بدگمانیاں رکھ رہے تھے، جاہلیت والی بدگمانیاں رکھ رہے تھے۔ یقولون، اور کہہ رہے تھے هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ ہے، یعنی ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے کہ نہیں ہے کہ بس سب اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کر دے گا، یعنی ہمارے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں۔ قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے کہ سارے معاملات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یعنی تمہیں نہ لڑنے دینا، تمہیں اپنے گھروں میں بیٹھا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تم بھی لڑ لیتے، تمہیں الگ ہی اسی لیے کیا تاکہ مومن الگ ہو جائیں اور منافق الگ ہو جائیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں، اپنے ضمیر میں وہ بات چھپاتے تھے جو آپ کو دکھاتے نہیں تھے، یعنی دکھاوے کا تو بڑا ایمان ظاہر کرتے تھے پر اندر میں کفر رکھا کرتے تھے۔
یقولون اور کہا کرتے تھے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے تھے اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہیں کیے جاتے، یعنی یہ سب جنگ یہ سب قتال نہیں ہوتا اگر ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا تو۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہو اور اگر اللہ تعالیٰ نے تم پر موت کو قتل کو لکھ دیا ہے تو تم اپنے گھروں سے بھی نکل کر موت کے بستر پر آ جاؤ گے، یعنی اللہ نے اگر موت لکھ دی ہے نا، جنگ سے بھاگنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر موت لکھی ہے تو تم اپنے گھروں سے بھی نکل کر موت کے بستر یعنی موت کے قریب آ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے گا۔ اس کے آگے کہتا ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، لیکن یہ تکلیفوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، جہاد میں تکلیفوں کا آنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو آزمانا چاہتا ہے، وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دل میں اگر کوئی خرابی آ بھی گئی ہو، اگر کوئی سوچ غلط آ بھی گئی ہو تو اللہ تمہیں پاکیزہ کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ تکلیف جو غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے دی اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہارا دل پاکیزہ ہو جائے، ساری خرابیاں گندگیاں تمہارے دلوں سے نکل جائے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ تو سینے کے راز کو بھی جاننے والا ہے، جو سینے کے اندر چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جاننے والا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اب اللہ پھر منافقوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، یا یہاں پر دیکھیے دونوں میننگ علماء کرام نے بیان کیے، یہاں پر مراد وہ صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں جو صحابہ کرام جیسے ہی حملہ ہوا ڈر کے مارے اوپر کی طرف چڑھنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، آپ میں سے وہ لوگ جب دو جماعتیں ملی تو جو پلٹ کر بھاگ رہے تھے، پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے انہیں بہلا فسلا دیا تھا ان کے گناہوں کے نتیجے میں، یعنی پہلے اگر ان سے کوئی خطائیں ہوئی تھی اس خطاؤں کے نتیجے میں شیطان نے اس دن ان کو آ کر بہکا دیا تھا کہ ارے اب تو اللہ کے نبی نہیں رہے، تم بھاگو، تم جاؤ، جنگ چھوڑو۔ کچھ صحابہ کرام بھاگنے لگے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب جو کام ہو رہا تھا نا شیطان کی طرف سے تھا، شیطان انہیں بہلا پھسلا کر یہ عمل ان سے کروا رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد اللہ بڑی پیاری بات کہتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، گرچہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگے لیکن اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ ان اللہ غفور حلیم، یقین اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بردبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے ناراض نہیں ہے، گرچہ وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگے، پھر واپس آئے، پھر جنگ ہوئی، سب چیزیں اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اسپیشلی صحابہ کے بارے میں خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین پر سفر کرنے جاتے تھے یا غزوہ کرنے جاتے تھے۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا، سفر بڑا مشکل کام ہوتا تھا، لمبی لمبی دوری پر اونٹوں سے جانا، مر بھی جاتے تھے، غائب بھی ہو جاتے تھے، سمندر کے سفر میں کشتیاں ڈوب بھی جاتی تھی، تو ایک عجیب منظر ہوا کرتا تھا۔ تو یہ لوگ جو گھر میں بیٹھتے تھے وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، اگر کوئی سفر میں جاتا تب بھی، اگر کوئی غزوہ کرتا تب بھی، دونوں حالت میں کہا کرتے تھے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر تم یہاں ہمارے پاس رہتے نا تو نہ تم مرتے اور نہ تم قتال کیے جاتے، یعنی نہ جنگ میں شہید ہوتے اور نہ مرتے، اگر تم ہمارے پاس رہتے تو ایسا نہیں ہوتا۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اور یہ بولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس سے ان کے دلوں میں حسرت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، یعنی ان کے دلوں میں حسرت آ جائے، کاش ہم نے لڑائی نہیں کی ہوتی، کاش ہم احد میں لڑنے کے لیے نہیں جاتے، کاش گھر میں رہتے تو ہم بھی بچ جاتے۔ حسرت پیدا کرنے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے ارے اگر تم نہیں جاتے نا تو تم بھی بچ جاتے جیسے ہم بچ گئے، تمہیں بھی زخم نہیں لگتے جیسے ہمیں نہیں لگے، یعنی ان کا مقصد تھا مومنوں اور مسلمانوں کو پریشان کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یحیی و یمیت، زندگی موت دینے والا اللہ ہے، یعنی تم یہ بول رہے ہو گھر میں رہتے تو بچ جاتے، اللہ کہہ رہا ہے زندگی موت تو اللہ کا اختیار ہے نا، وہ جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے معاملات کو دیکھنے والا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ یا ایمان پر مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے تمہیں مغفرت ملے گی اور رحمت ملے گی، یعنی ٹینشن فکر مت کرو، اگر تم شہید بھی ہو گئے، اگر تمہارا انتقال بھی ہو گیا، اگر ایمان پر ہونا تو اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت بھی دے گا اور رحمت بھی دے گا۔ خیر مما یجمعون، جو یہ مال دنیا میں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں نا، منافق جھوٹ بول بول کے دھوکہ دے دے کے، اس جمع کیے گئے مال سے زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تمہیں مغفرت اور رحمت عطا کر دے گا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں کچھ منافقین کا تذکرہ، کچھ مسلمانوں کی کوتاہیوں کا تذکرہ، اس کے بعد اپنی معافی کا تذکرہ آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اب آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، نعاسن، ڈراؤزینس، اس کا مطلب ہوتا ہے اونگ، یغشا، اوور کمنگ، ڈھانک لینا، کسی چیز کو
ڈھانک لینا. ایک جماعت یعنی صحابہ کرام کی پوری جماعت کو اللہ نے ایسی ایک اونگ دی کہ سب کو اونگ آنے لگی. بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسی اونگ آ رہی تھی کہ ہماری تلواریں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جا رہی تھی, ایسے ہم کو اونگ آ رہی تھی. برزا کم آؤٹ, نکل جانا. برزا مینس نکل جانا. مضاجعہم, اصل میں مضجع کہا جاتا ہے بستر کو, پر یہاں پر مراد ہے ڈیتھ بیڈز, موت کا بستر, موت کی جگہ, موت کا بستر یا موت کی جگہ. التقا میٹ, ملاقات کی. التقا یعنی یہاں پر مراد ہے جنگ کے لیے ملنا. استزلہم, سیڈیوزڈ, انہیں بہلا پھسلا دیا. شیطان نے دماغ میں آیا, دل میں آیا, اتنا بہلایا کہ صحابہ کرام بھاگنے لگے پیٹ پھیر کر. ضربوا فی الارض, ٹریول تھرو دا لینڈ, زمین پر چلے, زمین پر چلے یا زمین پر سفر کرے, کیونکہ سفر دو قسم کا ہوتا ہے, ایک زمینی سفر اور ایک بحری سفر ہوتا ہے. اب تو الحمدللہ آسمانی سفر بھی ہونے لگا. اس دور میں دو سفر ہوتے تھے, یا تو کشتی سے ہوتا تھا یا زمین پر ہوتا تھا. اس لیے ضربن فی الارض کا لفظ جو ہے عربی میں بہت استعمال کیا جاتا ہے زمین میں چلنے کے معنی میں, زمین میں سفر کرنے کے معنی میں. حسرتن, ریگریٹ, ندامت, شرمندگی. یہ کچھ مشکل الفاظ آج کی آیت میں آئے. اب تدبر, آج کی آیتوں پر ہم نے کیا غور کیا, ہمیں آج کی آیت سے کیا باتیں سمجھ میں آئیں. نمبر 1, اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے. اللہ اکبر. ہم لوگ پریشان رہتے ہیں نا, ٹینشن, غم, فکر, ڈپریشن, یہ وہ, اس کا لوڈ اس کا لوڈ, زمانے بھر کے لوڈ لے کر گھومتے. پر اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے نا, اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے, اسے اطمینان عطا کر دیتا ہے. اس کے سارے ٹینشن, ساری فکر, سارے غم اللہ رب العالمین ختم کر کے اسے اطمینان کی زندگی دے دیتا ہے. یعنی زندگی میں سکون کا ہونا بھی اللہ کا انعام ہے. سکون اگر ہے نا, پیسے سے نہیں آتا سکون, گھر سے نہیں آتا سکون, گاڑیوں سے نہیں آتا سکون, سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے. پر سکون کس کو آتا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون ڈال دیتا ہے. نیکسٹ, اچھی نیند لینے سے غم فکر کم ہوتا ہے اور سکون آتا ہے. یہ بھی ایک بڑی پیاری چیز پتہ چلی. اگر انسان بہت زیادہ غم میں ہے, فکر میں ہے, بہت زیادہ ٹینشن میں ہے, تو اسے نیند لے لینا چاہیے. نیند لینے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اونگ دی, اونگ سے سکون آ گیا, ذرا اطمینان آ گیا, ذرا نشاط اور تازگی آ گئی. یعنی اگر انسان اچھی نیند لے تو اس سے اللہ رب العالمین اس کے غم اور فکر کو کم کر کے ذرا اسے سکون کی زندگی عطا کر دیتا ہے. تو جب غم اور فکر بہت زیادہ بڑھ جائے نا, تھوڑی سونے کی کوشش انسان کو کرنا چاہیے. ایک بڑی پیاری چیز اور یاد رکھیں کہ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کئی لوگ ہیں جنہیں نیند ہی نہیں آتی, بستروں پر پڑے رہتے ہیں, نیند نہیں آتی, گولیاں کھاتے ہیں, نیند نہیں آتی. اور آپ قرآن میں اگر اور جگہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون بنایا. تو سکون کس کو ملے گا؟ جو سو پائے گا اسے ہی ملے گا نا, جو نہیں سو پائے گا اسے کیسے ملے گا؟ تو نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب بھی آپ رات کو بستر پر سوتے ہیں, آپ کو پیاری نیند آتی ہے, صبح اٹھ کر آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ہم اللہ کا کیا ادا کرتے ہیں؟ شکریہ. اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے, الحمدللہ, اللہ کے لیے تمام تعریف ہے. احیانا, جس نے ہمیں اٹھایا, بعدما اماتنا, مارنے کے بعد, والیہ النشور, اسی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے. تو نیند جب اچھی آئے نا تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے مجھے نیند آئی. اب کئی لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ لیٹتے نیند آ جاتی ہے, اور کئی لوگ پوری پوری رات نکل جاتی ہے بیچاروں کی, انہیں نیند نہیں آتی, دوائیاں لے لے کر سوتے ہیں. کئی لوگوں کو تو دوائیوں سے بھی نیند نہیں آتی. تو نیند پر بھی ہمیں ہر نعمت کے ساتھ ساتھ نیند پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نیکسٹ, تکلیف آنے پر بری باتیں بولنا منافقین کا طریقہ ہے. کوئی بھی تکلیف آئے, اللہ کا امتحان آئے, ہم میں سے کئی لوگ یہ عمل کر دیتے ہیں. بیماری آئی, انتقال ہوا, میرے ہی گھر سے اللہ کو کسی کو اٹھانا تھا کیا؟ میرے ہی گھر میں بیماریاں دینا تھی کیا؟ میرے ہی ساتھ یہ ہونا تھا کیا؟ میرے ہی ساتھ یہ لکھا تھا کیا؟ یہ جملے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, یہ منافقوں کا طریقہ ہے. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, منافق کیا بولتے تھے؟
اگر دیکھیے ہم گھر میں تھے نا اس لیے ہم بچ گئے, مسلمانوں پر تکلیف آئی تو بولے تم بھی ادھر ہوتے نا تم کو یہ سب نہیں ہوتا, ادھر گئے اور پریشان ہو گئے, جنگ کرنے گئے پریشان ہو گئے. تو اللہ کے امتحان تکلیفوں کے آنے کے بعد بری باتیں بولنا یہ منافقین کا طریقہ ہے. اپنی زبانوں کی بڑی حفاظت کرو. جب بھی اللہ امتحان لینا, بیماری آئے, پریشانی آئے, انتقال ہو, کچھ بھی ہو جائے, الحمدللہ اللہ تو نے مجھ سے اتنا لیا جتنی میری طاقت ہے, طاقت سے زیادہ تو نے میرا امتحان نہیں لیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک بندہ مومن کو. نیکسٹ, مومن کو اپنی جان سے زیادہ دین کی فکر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اپنی جان زیادہ قیمتی تھی, اللہ بول رہا ہے اللہ نے ان کو معاف کیا, یعنی ان کا عمل غلط تھا. اپنی جان سے زیادہ دین قیمتی ہونا چاہیے. میرا دین, میری شریعت, میرا رب, میرے رسول, میرے دین کا پیغام, میری توحید, یہ جان سے بھی زیادہ قیمتی. جان جائے چلے جائے گا پر ایمان نہیں جانا چاہیے. ایمان زیادہ قیمتی ہے. پر ہمارے ہاں تو جان تو بہت دور کی بات ہے, ہمارے ہاں تو دنیا کے فائدوں کے بدلے لوگ ایمان کا سودا کر دیتے ہیں. جا رہے ہیں بدعتیوں کا یہاں کھانا کھا رہے ہیں, شرک کا کھانا کھا رہے ہیں, کفر تک کا کھانا کھا لیتے ہیں, جا کر ہر چیز ان کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہیں, ان کے ساتھ عبادتوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, شرک کی مجلسوں میں شامل ہو جاتے ہیں. کس لیے؟ فائدہ دیکھ کر, دنیا دیکھ کر, اس سے میرا فائدہ, اس سے میرا فائدہ. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ مومن کے لیے تو اس کی جان سے زیادہ دین قیمتی. جان تک اگر بات آ جائے نا چل جائے گا, لیکن دین پر بات نہیں آنا چاہیے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری ہمیں آج کی آیت میں بتائی. اس کے بعد اگر ہم یہ کرتے تو یہ ہوتا, یہ کہنا اسلام میں حرام ہے. اگر مگر, شیطانی ڈگر, اگر مگر نہیں بولتا مومن. یہ کہا نا اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہ لو, اگر, لو, اگر ہم یہاں ہوتے تو ہمیں یہ سب نہیں ہوتا, اگر تم یہاں ہوتے تمہیں نہیں ہوتا, اگر تم یہاں بیٹھ جاؤ مرنے سے بچ جاؤ گے. تو یہ اگر جو ہے نا یہ شیطانی ڈگر ہے, اللہ کو پسند نہیں. مومن کبھی نہیں بولتا اگر میں ایسا کرتا نا تو بہت کامیاب ہو جاتا, اگر میں نے وہ کر لیا ہوتا نا ایسا میرے ساتھ ہو جاتا, اگر اس دن ادھر نہیں جاتا نا میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. یہ جائز نہیں ہے مومن کے لیے. بعض احادیث میں تو کلیئر کہا گیا ہے کہ لو بولنے سے بچو. لو مطلب اگر, یہ بولنے سے بچو کیونکہ یہ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے, شیطانیت کا دروازہ کھولتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ اگر والے جملے بالکل بھی پسند نہیں ہیں. تو اس سے ایک مومن کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. نیکسٹ, موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے, آپ چاہ کر بھی اسے ٹال نہیں سکتے, تو اس لیے اپنی موت کہاں آنے والی ہے اس کی تیاری کیجئے. یہ بڑی پیاری چیز یاد رکھیں, موت مقرر, جگہ مقرر, ٹال نہیں سکتے, تو تیاری اس بات کی کرو کہ موت میری کس چیز پر آنے والی. یعنی ہر وقت اپنے آپ کو نیک بنا کر رکھو, مومن بنا کر رکھو, باعمل بنا کر رکھو, اچھا عمل والی زندگی گزارو, کیونکہ آپ نہیں جانتے آپ کا خاتمہ کب ہو جائے, آپ کی موت کب آ جائے, آپ کے خاتمے کا دن کب آ جائے. تو موت سے نہیں بلکہ موت کس حالت میں آنے والی اس سے بندہ مومن کو ڈرنا چاہیے, کیونکہ موت مقرر ہے. آپ اپنی موت کو ٹال نہیں سکتے, موت کے وقت کو آگے بڑھا نہیں سکتے. تو جب موت آگے نہیں بڑھا سکتے تو کم سے کم اپنے حالات کو تو بہتر بنائیں, اپنے آپ کو تو بہتر بنائیں. اس حالت میں اللہ میری موت آئے جب تم مجھ سے راضی ہو, میں تیرے دین پر عمل کرتا رہوں, میں حلال پر عمل کرتا رہوں, میں حرام سے بچتا رہوں. اس حالت میں اپنی موت کی تمنا اور آرزو اللہ رب العالمین سے ہمیں کرنا چاہیے. نیکسٹ, اللہ رب العالمین سینے میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے, اس لیے اپنے دلوں کو صاف رکھو. کتنا بھر کے رکھا ہم لوگوں نے تو اندر, حسد, کینہ, کپٹ, بغض, اناد, اس کو مٹانا, اس کے خلاف سازش, اس کے خلاف بات, اس کے خلاف پروگرام, غیبت, چغلخوریاں, پورا سینہ بھر کے رکھا ہم لوگوں نے. اللہ کہہ رہا ہے علیم بذات الصدور, وہ تو تیرے سینے کے اندر کی باتیں بھی جاننے والا ہے, اس لیے اپنے سینے کو صاف کرو, اپنے دل کو صاف کرو. بدگمانیاں, غلط فہمیاں, حرام کی باتیں سب اپنے دل سے نکال کر اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے صاف کرو, کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے دل کے اندر چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے دل, دیکھیے سب سے آپ سب چھپا لو, دنیا سے آپ سب چھپا لو, اللہ سے کیا چھپا پاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا. ایک انسان آپ کے سامنے آتا, آپ ہنس کر بات کرتے ہو پر آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت بھری ہوئی ہے, وہ جانے نہ جانے اللہ جانتا ہے نا. ایک انسان سے آپ اچھے سے ملتے ہو پر اس کے خلاف پلاننگ کرتے ہو, اللہ جانتا ہے نا. ایک انسان سے آپ اچھے سے ملتے ہو پر اس کی بہن بیٹیوں کے خلاف باتیں کرتے ہو, اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا. اس لیے اپنے سینے کو صاف کرو, اپنے دل کو صاف کرو. اللہ رب العالمین صاف ستھرے عمل کو قبول کرتا ہے, بگڑے ہوئے عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. نیکسٹ, جہاد سے مومن
اور منافق کی پہچان ہوتی ہے. یہاں پر اللہ نے بھی بتا دیا مومن اللہ کہہ دے نا اس کے دین کے لیے جان دو جان دے، مال دو مال دیا، وقت دو وقت دیا. جہاد اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا تھا نا مدینہ میں، اس کی ایک بڑی وجہ تھی مومن اور منافق الگ ہو جائے. اور ہر جنگ کے اندر دیکھیے لڑنے والے مومن ہوتے تھے، بھاگنے والے منافق ہوتے تھے. وہ پیٹ پھیر لیتے تھے، چھوڑ دیا کرتے تھے. کتنے مقام پر منافقین نے عمل کر کے دکھایا. تو اللہ رب العالمین نے جہاد کی فرضیت کے جو کئی ریزنز بتائے ہیں، اس میں ایک بڑا ریزن، بڑی وجہ یہ ہے کہ جہاد کی وجہ سے مومن اور منافق الگ ہو جاتا ہے. مومن اللہ کے لیے اپنا جان مال سب قربان کرنے کو تیار رہتا ہے. منافق کے لیے اس کی جان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی. یہ بات ہمیں پتہ چلی. نیکسٹ، نیکی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ اللہ آپ کو اور نیکی کی توفیق دے. برائی کا بدلہ یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے برائی کے راستے آسان ہو جائیں. یہ بھی بڑی اہم بات. نیکی جیسے میں نے کوئی نیکی کی، اب بدلے میں ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ رب العالمین اپنی طرف سے کوئی فرمان نازل کرے گا یا میرے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نازل کرے گا کہ آپ نے ظہر پڑھ لیا، آپ نے عصر پڑھ لیا، آپ نے مغرب پڑھ لیا. ایسا تو نہیں ہوتا نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نیکی کا بدلہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ نیکی کے اللہ سارے راستے کھول دیتا ہے. ایک پڑھی اللہ 5 پڑھوائے گا، 5 پڑھی اللہ 50 پڑھوائے گا، 10 روپے دیے اللہ 10,000 دلوائے گا، حج کیا اللہ اور حج اور عمرے کروائے گا. راستے کھولتا ہے اللہ رب العالمین. یہ نیکی کا بدلہ ہے. اور برائی کا بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ برائی کے راستے بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. ایک کی اور کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، اللہ تعالیٰ راستوں کو آسان کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برائی بھلائی کا کبھی کبھی یہ بدلہ دینے کا بھی سسٹم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس سے مومن کو بڑا ڈرنا چاہیے. نیکسٹ، اللہ رب العالمین صحابہ اکرام سے راضی تھا اور ان کی غلطیوں کو جگہ پر معاف کر دیا کرتا تھا. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں صحابہ کا جو مقام ہے نا، وہ مقام تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے. انبیاء کے بعد اگر سب سے بڑا مقام اللہ رب العالمین نے کسی جماعت کو عطا کیا تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے. کل کا جو میں نے درس دیا اس میں میں نے کہا اللہ نے کیا کہا تھا، میں نے معاف کر دیا. آج کے درس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے نا، اصل میں شیطان نے ان کو بہلا پھسلا دیا تھا. وہ ایسے ہے نہیں، اچھے لوگ ہیں. شیطان نے بہلا پھسلا دیا تھا. پر اس کے آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا. ان کی سرزنش مت کرنا، ان سے سوال جواب مت کرنا، انہیں ڈانٹنا نہیں، انہیں چلانا نہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ان کی غلطیوں کو اللہ باقی نہیں رکھتا تھا. غلطی کرے اللہ معاف کر دیتا تھا، خطا کرے اللہ معاف کر دیتا تھا، لغزش کرے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا تھا. یعنی اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو جگہ پر فوراً معاف فرما دیا کرتا تھا. یہ بھی بڑی پیاری بات ہمیں آج کی درس میں پتہ چلی. منافق مومن کو بزدل بناتا ہے اور موت سے ڈراتا ہے. کوئی بھی انسان اگر آپ کے سامنے ایسا ہے نا جو آپ کو بزدلی سکھائے، ارے دین کا کام مت کرو، آج کل بہت ماحول خراب چل رہا ہے، توحید کی باتیں مت کرو، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، تعصب کا ماحول چل رہا ہے، ذرا سے میں کوئی مار کے ادھر ادھر چلا جائے گا، برقعے ورقے پہنانا چھوڑ دو، اگر برقعے پہنو گی نا لوگ الگ سے پہچانیں گے تم کو. یہ منافق لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو بزدل بناتے ہیں. مومن کون؟ اللہ کے دین پر عمل کرنا ہے. دنیا ہی اللہ کی ہے، جنت اللہ کی، آسمان زمین اللہ کا، طاقت قوت بادشاہت اللہ کی. ان کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ جو مجھ سے تعصب رکھتے ہیں یہ تو میرا امتحان ہے نا. مومن طاقتور ہوتا ہے، پر بزدل اس کو کون بناتا ہے؟ منافق. اگر آپ کو کوئی بزدل بنا رہا ہے نا، سمجھ لو وہ کون ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے، منافقوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے. وہ کیا بولتے تھے؟ تم لڑنے گئے، نہیں جاتے تو بچ جاتے، نہیں جاتے تو محفوظ رہتے نا ہماری طرح، ہم بھی بچ گئے نا. یعنی منافق کا کام ہی ہوتا ہے مومن کو بزدل بنانا، اس کے اندر بزدلی ڈالنا، اس کے اندر سے شجاعت اور بہادری کو نکالنا. جو مومن ہوتا ہے وہ جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ کے سوا کبھی کسی کا ڈر اور خوف اپنے دلوں کے اندر نہیں رکھتا. نیکسٹ، شہادت سے اللہ کی مغفرت اور رحمت نصیب ہوتی ہے. اللہ اکبر. شہادت تو ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ اسلام کا نام روشن کرتے ہوئے مار دیے گئے، یہ شہادت. جان مال کی حفاظت میں مار دیے گئے، یہ شہادت تھے. اور شہادت کا درجہ تو اتنا اعلیٰ ہے، اللہ کے وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی ریٹرن آنے کی آرزو نہیں کرے گا سوائے شہید کے. کیونکہ شہید جو انعام دیکھے گا نا اللہ تعالیٰ نے اس پر کیے ہیں، تو اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ زندگی دے مروں گا پھر آؤں گا، زندگی دے مروں گا پھر آؤں گا. یعنی تو بار بار بھیج، میں بار بار شہید ہو کر آؤں گا، کیونکہ تو شہیدوں کو درجہ اتنا بڑھا دیتا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شہادت کی زندگی عطا فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے رب العالمین. تو شہادت سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت نصیب ہوتی ہے. نیکسٹ، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو آپ کو پازیٹیو بنائیں.
ان کے ساتھ نہ رہو جو آپ کو نیگیٹو بنائے. میں کہتا ہوں دیکھیے اکثر ہمارے یہاں پر آج کل بڑے بڑے لوگ سیشن لے رہے ہیں ڈپریشن سے نکالنے کے لیے, ٹینشن فکر سے نکالنے کے لیے. آپ اگر ان کی اسپیچز پہ غور کریں گے نا, ان کی تقریروں پر غور کریں گے, آپ کو پورا قرآن حدیث کا نچوڑ اس میں نظر آئے گا. یہی اسٹڈی کرتے ہیں وہ لوگ. یہاں پر اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں ہم کو یہی بات تو بتا رہا ہے کہ منافقوں سے ذرا دوری اختیار کرو. یہ لوگ کیا موت سے ڈراتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں تھے نا کچھ لوگ ان 2 سالوں میں کورونا کے نام پہ ڈراتے تھے ہم کو. نیوز چینل نکالو تو لگتا ہے شام کو اپن مر جائیں گے, مر ہی جائیں گے, کام ختم, دنیا اب سماپت ہو گئی, سب ختم ہو گیا ہے, اب تو جو اپنے پاس ہے بانٹ بوٹ کے سب ختم کر لو. ایسا ڈراتے ہیں کچھ لوگ. ایسے لوگوں کے ساتھ مت رہو جو پازیٹیوٹی دکھائیں. زندگی اللہ دینے والا, موت اللہ دینے والا, موت سے کیا ڈرنا, وہ تو مقرر ہے. جب تک ہے اچھی جیو, انعام پر جیو, احسان پر جیو, نعمتوں کے ساتھ جیو, اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو, دعا مانگو, پازیٹیو رہو. موت تو مقرر ہے نا, یعنی کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جس کو میں ٹال سکتا ہوں یا بچ سکتا ہوں. جب نہ ٹال سکتا نہ بچ سکتا تو اس کے انتظار میں اچھی طرح جیوں نا, اس کی تیاری میں زندگی گزاروں نا, اپنے آپ کو بہتر بناؤں نا. پر ہمارے یہاں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب ان کو دیکھ کے ہی نیگیٹیوٹی آ جاتی, وہ سامنے ہی آ جائے تو لگتا ہے اب ڈرا کے ہی جائے گا, اب تو موت دکھا کر جائے گا مجھے. اور کچھ لوگ اتنے پازیٹیو ہوتے ہیں کہ مرتے مریض کو بھی ہنسنا سکھا دیتے ہیں. اس لیے پازیٹیو لوگوں کو تلاش کرو, نیگیٹیوٹی سے دور رہو, نیگیٹو سوچ والوں سے دور رہو. یہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہمیں بڑا پیارے انداز میں سکھا رہا ہے کہ منافق کا کام کیا تھا, یہاں کے مومنوں کو ڈراتے تھے. دیکھو فضول میں گئے نا تم جنگ کرنے کے لیے, ہمارے ساتھ رہتے بچ جاتے, نعمت میں رہتے, دیکھو ہم لوگ کتنا عیش میں زندگی گزار رہے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہم لوگ کو, کوئی ٹینشن نہیں ہم لوگوں کو. ایسے نیگیٹو لوگوں سے دور رہو, پازیٹیو رہو. میں اللہ کے راستے میں ہوں نا, اگر وہاں موت بھی آئے گی تو جنت اس سے پیاری ملنے والی, ایسی ملے گی کہ تم کو کیا تم سوچ بھی نہیں سکتے. ایسی جنت ملے گی جس کو آنکھوں نے دیکھا نہیں, کان نے سنا نہیں, دل نے سوچا نہیں. وہ جنت میرا رب مجھے دے گا تب جب میں اللہ رب العالمین کے آگے پازیٹیو ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان اور پازیٹیوٹی کے ساتھ جاؤں گا. انشاءاللہ رب العالمین مجھے وہ انعام اور اکرام عطا کرے گا. آخری پوائنٹ ہے ہمارا عمل. اللہ کی مدد پر یقین رکھو. اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے, یقینی چیز ہے. یقین رکھو, اعتماد رکھو, توکل رکھو, اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. نیکسٹ, اللہ سے کبھی بدگمانی مت رکھو. میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, میرے ساتھ ویسا کیوں ہوا, ایسا کیوں نہیں ہوا, وہ کیوں نہیں ملا, یہ کیوں نہیں ملا. بدگمانی مت رکھو اللہ تعالیٰ سے. اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہے, تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے. کئی بار ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو بری لگ رہی ہے, وہ تمہارے لیے اچھی ہو, اچھی لگ رہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ کے فیصلے تم تھوڑی سمجھتے ہو. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ہم لوگ زندگی میں اس کو یعنی تجربہ بھی کر کے دیکھتے ہیں. ایک چیز ہم چاہتے ہیں ارے بس یہ مل جائے, بس کام پورا ہو جائے گا, نہیں ملے ہم کو برا لگتا ہے. کچھ دن بعد پتہ چلتا اچھا ہی ہوا نہیں ملی, اللہ تو اس سے اچھی دینے والا تھا, اس سے اچھی نعمت دینے والا تھا, اس سے اچھا گھر گاڑی نوکری دینے والا تھا. تو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو, اس کے فیصلوں پر کبھی بھی بدگمانی مت رکھو. اللہ کا ہر فیصلہ بہتر اور صحیح ہوتا ہے. نیکسٹ, دل کو صاف کرو. دل کو صاف کرو. ہمارے استاذ محترم مولانا مختار احمد ندوی صاحب اکثر کہا کرتے تھے ایک جملہ کہ مومن کا دل کیسا ہونا چاہیے, سینہ بے کینہ اور دل مثل آئینہ. سینے سے کینہ نکال دو اور دل کو آئینہ بنا دو, بالکل صاف اور شفاف, کلیئر, بالکل کلیئر ویژن ہو اس کے اندر, صاف شفاف بنا لو. اپنے دل کو صاف کرو, قدورتوں کو, گندگیوں کو, نفرتوں کو, کسی کے مٹانے کی سازشوں کو, سب کو نکالو. آپ کی محنت ہے, اپنی محنت کرو نا, کسی اور کی محنت سے کیوں جلنا, کسی اور سے کیوں جلنا. اللہ نے آپ کو بھی بہتر بنایا تو اپنے سینے کو, دل کو صاف کرو. اور آخری چیز, آخرت کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو. آخرت کی محبت, جنت کی محبت, قبر سے آسانی کی محبت, اللہ کی رضا کی محبت, اللہ کے دیدار کی محبت, یعنی آخرت کی محبت کو اپنے دلوں میں زندہ کرو, اسے پیدا کرو کہ رب العالمین تو میری آخرت سدھار دے, آخرت کو بہتر بنا دے. تو انشاءاللہ یہ قرآن ہمارے لیے بے انتہا فائدہ مند ہوگا. اس قرآن سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اے الہی مولا رب العالمین, خالق مالک رحمان رحیم, اے غفور غفار, سمیع بصیر علیم خبیر رب العالمین, اے الہ العالمین, اے ذوالجلال والاکرام, اے ارحم الراحمین, تو ہم تمام کے یہاں آنے بیٹھنے سننے کو قبول فرما لے. ان چیزوں کو ہمارے میزان صالحات میں بنا لے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی تعلیم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. قرآن کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.